السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ قابل صد احترام معزز علماء اکرام، مہمانان نظام، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین، مدرسہ فیض القرآن کے عزیز بچوں اور بچیوں، رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس کے فضل و کرم سے اس گاؤں رامپور میں ایک چھوٹا سا مدرسے کا قیام عمل میں آیا، جو آج مکتب کی شکل میں ہے، جس میں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ شریعت کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، عقیدہ، سیرت، فقہ اور دین کے بعض اہم چیزوں کا درس اس مکتب میں دیا جاتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بعثت کا مقصد ہی تعلیم کو عام کرنا، جہالت کو ختم کرنا۔ آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد جب قرآن مجید کا نزول ہوا، قرآن کی تعلیم عام ہوئی، تو اس سے خود زمانے کے درمیان فرق آ گیا۔ ایک کا نام زمانہ اسلام ہے تو دوسرے کا نام زمانہ جاہلیت۔ قرآن کے نزول اور قرآن کی تعلیم نے لوگوں کے درمیان تمیز کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ انسان کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور جو بغیر علم کے انسان بھلے سے کتنا بھی عقل مند اور چالاک کیوں نہ ہو، وہ ان پڑھ ہی رہتا ہے اور بعض معاملات میں جہالت میں ہوتا۔ معزز حاضرین، آج کے اس سالانہ اجلاس میں مجھے آپ کے سامنے مکاتب و مدارس کی اہمیت اور ضرورت اس عنوان کے تحت باتیں کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے ایک سفید کاغذ کے مانند آتا ہے، کوئی چیز اسے نہیں معلوم ہوتی۔ دنیا میں آنے کے بعد دوسروں سے ساری چیزیں وہ سیکھتا، گھر کے اندر گھر کے افراد جس زبان میں بات کرتے ہیں وہی زبان وہ سیکھتا۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی انگریزوں کے درمیان پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی انگریزی زبان بات کرتا ہو، ایسا نہیں کہ اگر کوئی اردو زبان بات کرنے والے ہوں تو صرف ان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے خود بخود اسے اردو زبان آتی ہو۔ دوسروں سے سن کر، دیکھ کر ہر بچہ ہر چیز کو سیکھتا۔ جو کوڑا کاغذ ہے، سفید کاغذ ہے، جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وہ دنیا میں آ کر یہاں پر سیکھتا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سیکھنا، جاننا یہ انسان کی زندگی کا اہم حصہ، اور جو سیکھتا ہے، جانتا ہے، وہی بہتر زندگی گزارتا ہے۔ جو نہ سیکھے، نہ علم حاصل کرے، نہ تجربات
انسانوں کے درمیان رہ کر حاصل کرے تو وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. نہ دنیاوی ترقی اس کے لیے ممکن ہے نہ اخروی ترقی. اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کسی بھی چیز کو نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے، تمہیں آنکھ دیے اور تمہارے لیے سمجھنے کے لیے دل اور عقل عطا کیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے بات بتائی ہے کہ یقیناً انسان جب پیدا ہوتا ہے فطرت پر ہوتا ہے، توحید اس کے اندر موجود ہوتی ہے، توحید کی کیفیت، توحید کا مادہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. لیکن جانکاری کے اعتبار سے، معلومات کے اعتبار سے، جسے ہم علم کہیں، معرفت کہیں، تجربہ کہیں، وہ ساری چیزیں بعد میں اسے سیکھنا پڑتا ہے. اور اسی لیے رب العالمین نے اس آیت کے اختتام پر اس بات کی طرف نشاندہی کی، کہا کہ اللہ نے تمہیں کان دیے ہیں، آنکھ دیے ہیں اور دل دیے ہیں تاکہ ان چیزوں کے صحیح استعمال سے تم علم و معرفت کو حاصل کرو جو دنیا اور آخرت کی کامیابی میں ضروری ہے. ان چیزوں کو تم پاؤ. اور اس سے بعض علماء نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے، جو بھی علم سیکھا جاتا ہے، چاہے اگر ہم بچے کی بات کریں یا جب شعور کو پہنچ جائے، سن تمیز کو پہنچ جائے بچہ، اس عمر کی بات کریں تو کہتے ہیں چاہے بچہ ماں کے پیٹ میں ہو یا جس کی ولادت ہو جائے، ابھی بالکل چھوٹا ہے، سن تمیز کو نہیں پہنچا ہے یا سن تمیز کو پہنچ جائے، تو اس کے سماعت کا معاملہ، سماعت کا مادہ باحیات رہتا ہے، زندہ رہتا ہے اور چیز کو سنتا رہتا ہے. تو انسان کے جسم میں پہلے کام کرنے والا عضو یہ کان ہے. اس کے بعد بندہ دیکھتا ہے، اس کے بعد بندہ سمجھتا ہے. تو گویا کہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ، پہلا ذریعہ کان بتایا گیا کہ اسے سن کر سیکھا جاتا ہے. جیسے بتایا جائے، جیسے اس کے سامنے کہا جائے، ان چیزوں کو اخذ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے اور اس سے ایک بچہ علم حاصل کرتا ہے اور اس سے معرفت حاصل کرتا ہے. بعد میں دیکھ کر بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے اور بعد میں دیکھنے کے بعد سمجھ کر بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے لیے سیکھنا ضروری ہے، چاہے انسان کسی بھی مرحلے میں کیوں نہ. اور اگر سیکھنے کی اعتبار سے ہم دینی علم کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کتنے ہی ایسے بڑی عمر کے لوگ ہیں جب ان کے سامنے بارہا یہ بات آتی ہے کہ قرآن پڑھنا بڑے ثواب کا کام ہے، قرآن پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، اس کا ثواب اتنا بتایا گیا ہے، تو لوگ فوراً ایک جملے میں اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. اب یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ جملہ ادا کر کے حق ادا کر دیا، مجھے پڑھنا نہیں آتا یہ کہہ کر میں نے پوری زندگی کا حق ادا کر دیا. لوگ یہ تصور رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، جبکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایسا پیدا کیا ہے کہ اگر وہ سیکھنا چاہے تو سیکھ لے، اگر پڑھنا چاہے تو اسے علم آ جائے. کوئی ایسا نہیں ہے جو اگر حاصل کرنا چاہتا ہے علم تو اسے علم حاصل نہ ہو، اگر کوئی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے معرفت حاصل نہ ہو، ایسا کوئی نہیں. قرآن مجید کی ایک آیت جس میں رب العالمین نے ذمہ داری کی بات بتائی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے امانت کو آسمان کے سامنے پیش کیا، زمین کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، کسی نے اس امانت کو قبول نہیں کیا، لیکن انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا۔ علماء نے کہا یہاں امانت سے کون سی امانت مراد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ امانت سے مراد دین، شریعت، یہ مراد ہے۔ یہ دین امانت ہے، یہ شریعت امانت ہے، اور اس امانت کو انسان نے قبول کر لیا۔ یہاں تک تو بات واضح ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ انسان نے اس امانت کو اٹھایا، قبول کر لیا، لیکن انسان بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل۔ اب سوچو کہ ایک امانت کو اٹھانے کی بات چل رہی ہے، مخلوقات میں دوسرے مخلوقوں نے انکار کیا، کہا کہ ہم اس کے لائق نہیں ہیں، ہم اٹھا نہیں سکتے۔ انسان نے اسے اٹھایا، لیکن اس کے باوجود انسان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں پر انسان کو جو ظالم اور جاہل بتایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ظلم کی کیفیت ہے، ظلم کرنے کی طبیعت ہے، اور انسان کے اندر جہالت کی کیفیت ہے۔ لیکن جو صیغہ یہاں استعمال کیا گیا ہے، اس سے یہ معنی نکلتا ہے اس کے اندر اگرچہ کہ ظلم کی کیفیت ہے، جہالت کی کیفیت ہے، اگر وہ ظلم کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، اگر وہ جہالت کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے۔ رب العالمین نے انسان کے اندر یہ طبیعت رکھی ہے، اگر وہ ظلم کو چھوڑ کر عدل و انصاف کرنے والا بن جائے، مطیع و فرما بردار بن جائے، اور جہالت کو چھوڑ کر اگر وہ علم حاصل کرنے والا بن جائے، یہ کیفیت انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ انسان کو اب یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، ہرگز نہیں۔ اگر انسان پڑھنا چاہے تو اسے پڑھنا آتا ہے، رب العالمین اسے علم عطا کرتا ہے، اور یہ علم اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی نے علم کو حاصل نہیں کیا، اور خاص کر دینی علم کو حاصل نہیں کیا، تو یقیناً وہ بڑی نعمت سے محروم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ علم کیسی عظیم نعمت ہے کہ علم انسان کو سر بلند کرتا، اونچائی پر اٹھاتا، ترقی دیتا ہے، اور علم سے انسان کی ترقی ہے۔ علم کی ترقی، انسان کی ترقی علم میں مضمر ہے، اور اس کی گواہی خود رب العالمین نے دی آدم علیہ السلام کے حوالے سے، کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم سکھایا گیا، دیا گیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز کا علم سکھایا گیا۔ اور دیکھیے یہاں پر بھی اگر ہم غور کریں تو ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، علامہ جو فعل ہے عربی گرامر کے حساب سے جس کے معنی سیکھنے کے آتے ہیں، سیکھنے کے آتے ہیں، کہ اللہ نے سکھایا، آدم علیہ السلام نے سیکھا۔ علامہ یعلم کے معنی کسی نے سکھایا، دوسرے نے سیکھا، استاد نے سکھایا، طالب نے سیکھا۔ تو رب العالمین نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سارے چیزوں کے نام سکھائے۔ تو یہ علم سیکھنے سے حاصل ہوتا، اور علم کے سیکھنے میں کوئی عمر آڑے نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہر عمر میں
انسان کو علم سیکھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، چاہیے کہ کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے میں اس عظیم نعمت کو حاصل کر لوں، قرآن کی برکت اور اس کی فضیلت کو میں حاصل کر لوں۔ ایک حرف پڑھنے پر جو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میں مرنے سے پہلے کثرت سے قرآن پڑھ کر ان نیکیوں کو حاصل کر لوں، اپنے نام اعمال میں نیکیوں کو لکھ لوں، جمع کر لوں۔ اگر قرآن دیکھ کر پڑھنا آتا ہے تو کم سے کم یہ ہم تہیہ کر لیں کہ قرآن کو میں کثرت سے یاد کر لوں۔ رب العالمین نے ایک نعمت مجھے دی ہے کہ میں دیکھ کر آرام سے پڑھ سکتا ہوں، میرے پاس وقت ہے، تو چلو کم سے کم میں اسے دیکھ کر پڑھتے ہوئے یاد بھی کر لوں۔ محترم حضرات، کل ہی کی بات ہے، کل ایک درس میں نے یہ بات بتائی، یہاں پر بھی بطور تذکرہ بتا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے، بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، قرآن جب یاد کرنے کی بات آئے کہ نماز میں قرآن پڑھنا ہے، یا کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بات آتی ہے، یا رات میں سونے کے وقت میں کچھ سورے اور کچھ آیتیں پڑھنے کی بات آتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، ایک جملہ کہہ کر بالکل بری ہو جاتے ہیں، یوں گویا کہ اب ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسے بری ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بس ایک بات یہ ہے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں کنڑا زبان نہیں آتی، جنہیں ہندی زبان لکھنا پڑھنے میں نہیں آتی ہے، جنہیں تیلگو زبان لکھنے پڑھنے میں نہیں آتی ہے، تو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ لکھنا پڑھنا نہ آنے کے باوجود ہمیں کنڑا گانے یاد ہیں، تیلگو گانے یاد ہیں، ہندی گانے یاد ہیں، لیکن قرآن کی صورتیں یاد نہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جب وہ چیز جو ہم نے نہیں پڑھا وہ یاد ہے ہمیں، اور قرآن وہ بھی ہم نے نہیں پڑھا، لکھنا پڑھنا ہمیں نہیں آتا لیکن وہ یاد نہیں ہے۔ اگر یہ سوال ہم کسی سے کریں تو وہ یہی جواب دے گا کہ نہیں، بار بار سننے کی وجہ سے وہ گانے کے کلمات اور الفاظ ذہن میں بیٹھ گئے اور زبان میں نکل رہے ہیں۔ تو گویا کہ انسان خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے، جو چیز کثرت سے سنی جاتی ہے وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، تو گانے کیوں سنتے ہو؟ اس کی جگہ پر قرآن کو سنو، تو کم سے کم قرآن کی آیتیں ذہن میں بیٹھ جائیں، قرآن کی سورتیں ذہن میں بیٹھ جائیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ علم حاصل کرنے سے ہی آتا ہے، اور یہ علم انسان کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، اور علوم میں سب سے اشرف، سب سے عظیم علم قرآن و حدیث کا علم ہے، دین کا علم ہے، اور یہ علم انسان کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، تفقہوا قبل ان تسودوا، سرداری ملنے سے پہلے علم کو حاصل کرو۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس علم ہوگا اسے سرداری ملتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اور رب العالمین نے کہا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے مقام کو بلند کرتا ہے، اہل علم کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان هذا القرآن يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قومیں عروج کو پا لیتی ہیں، اور اسی کتاب کے ذریعے بہت ساری قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، علم کا حصول ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری، اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرض کا کلمہ استعمال کیا، اور اس میں مردوں اور عورتوں کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ چونکہ مرد باہر رہتا ہے وہ علم حاصل کرے، گھر میں عورت رہتی ہے اسے علم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چاہیے
کہ میری مائیں اس بات کو غور سے سنیں، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو علم کی آج اشد ضرورت ہے، چونکہ یہی مائیں اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت کرتی ہیں، بچوں کی پرورش کرتی ہیں، جو مستقبل کے روشن مینار ہونے والے ہیں اور ان ملت کے جو بالکل ناصر و مددگار بننے والے ہیں۔ ایسے نونہالوں کی تربیت جو ماؤں کے ہاتھوں ہوتی ہے، جب مائیں خود ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، جنہیں دین کا کوئی علم نہ معلوم ہو، تو پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ اور آپ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، دیکھیے علماء اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں، اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر انسان پر، ہر مسلمان پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں واجب ہیں، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، واجبات کا علم ہر مسلمان کے پاس مکمل ہو، اور جو چیزیں حرام ہیں کہ شریعت نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا، کن کن چیزوں سے منع کیا ہے، ایک مسلمان کو جاننے کی ضرورت ہے، ورنہ انسان حرام میں پڑ جائے گا، حرام کا ارتکاب کر لے گا، اور جو گناہ انسان کرنا نہیں چاہتا، جہالت کی وجہ سے اس گناہ میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اسی قدر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ انسان کو اتنا علم ضروری ہے جس سے وہ اپنی عبادات کو بہتر بنا سکے، اپنے معاملات کو بہتر بنا سکے، اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنا سکے۔ ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب دوسری بات کہ آخر یہ علم ہمیں کہاں ملتا ہے، کیسے حاصل کریں گے؟ محترم حضرات دیکھیے، علم حاصل کرنے کا ذریعہ علماء ہیں، علماء سے علم حاصل کیا جائے گا، جنہوں نے علم حاصل کرنے میں اپنی زندگی لگا دی، اپنے ایام، اپنے اوقات کو صرف کر دیا، اور علم کے معاملے میں جو راسخ دکھائی دیتے ہیں، متمسک دکھائی دیتے ہیں، ایسے علماء سے علم حاصل کیا جائے۔ اور یہ علماء کہاں ملتے ہیں؟ یقیناً یہ علماء ہمیں مساجد میں ائمہ کی شکل میں ملتے ہیں، مدارس میں وہ مکاتب میں اساتذہ کی شکل میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو ایسے علماء سے علم کا حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مساجد میں جو دروس ہوتے ہیں، صبح و شام کے دروس، چاہیے کہ ہم اس میں شریک ہوں، اس سے غفلت نہ برتے، انہیں معمولی نہ سمجھیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان نماز کے ختم ہونے کے بعد باہر آ کر 10-15 منٹ تک ٹھہر کر کسی کا انتظار کر لیتا ہے، کسی سے گفتگو کر لیتا ہے، لیکن 5 منٹ بیٹھ کر درس سننا گوارا نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے ہم مسلمانوں سے ہو رہی۔ جہاں قرآن کی تعلیم دی جائے، حدیث کی تعلیم دی جائے، وہ چیز ہمیں بہت معمولی دکھتی ہے، وقت کا ضیاع معلوم ہوتا ہے، دل پسند نہیں کرتا۔ اگر باہر آ جائیں، آنے کے بعد ہمارا وقت کتنا بھی ضائع ہو جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور اسی کے ساتھ جو مکاتب ہیں، مدارس ہیں، چاہیے کہ یہاں پر بچوں کو بھیج کر، نوجوانوں کو بھیج کر دینی علم دلوائیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے جہنم کی آگ سے؟ کیا کل قیامت کے دن کوئی ماں باپ اپنے بچے کے کمر کو پکڑ کر کھینچے گا جہنم سے؟ کیا کسی کی وہاں اتنی طاقت ہوگی،
کسی کا اتنا وہاں پر معاملہ ہوگا کہ وہ کسی کے کمر کو پکڑ کر جہنم سے بچائے نہیں. یہاں پر مفسرین نے کہا جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ تم انہیں دین کا علم دو، شریعت کا علم دو، حلال و حرام کا علم دو، اور انہیں بتاؤ کہ کون سے اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں اور کون سے اعمال جہنم رسید کرنے والے ہیں، تاکہ ان چیزوں کو سیکھ کر یہ بچے اپنی بہتر زندگی بنا سکیں اور اپنے آپ کو جہنم سے دور رکھ سکیں. معزز حاضرین، دینی علم جو مدارس اور مکاتب میں جو دی جاتی ہے تو اس کے کچھ مختصر فائدے میں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، جسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں. اور آئے دن جو فتنے ہیں تو ان فتنوں کے پیش نظر آج مکاتب کی بڑی اہمیت ہے، مدارس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ قیامت تک زندہ ہوں تو سمجھیے کہ ہمارا دین زندہ ہے. ورنہ آئے دن جو نئے نئے فتنے یا تعلیمی پالیسی کے نام پر جو چیز شروع ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایمان کمزور پڑ جائے یا ایمان کی جگہ پر کفر لے لے، یا انسان دہریہ بن جائے، یا انسان کے اندر الحاد کی فکر پیدا ہو جائے، یا انسان بس یہاں پر اسی زندگی کو اصل سمجھ لے، جیسے دوسرے تصور کرتے ہیں مرنے کے بعد آخرت کا کوئی معاملہ ہی نہیں، ہم یہاں پر ہیں اور یہیں پر ختم ہو جائیں. یہ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور مکاتب جس انداز میں، منظم انداز میں جو چلنا چاہیے، آج ہم مسلمانوں نے اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کی، بالکل توجہ نہیں کی. مساجد کی اگر ہم بات کرتے ہیں، مساجد کے ذمہ داروں نے مکاتب کا پورا مسئلہ لا کر رکھ دیا امام کے سر پر. اگر مکتب اچھا چلتا ہے تو اس کے ذمہ دار مسجد والے ہیں، اس کا سرا، اس کا نام مسجد والوں کے اوپر آئے گا کہ مکتب اچھا چل رہا. اگر وہی مکتب ناکام ہو جائے تو گویا کہ امام ذمہ دار، وہاں پر نہ ممبر، نہ متولی، نہ کیشیئر، کوئی ذمہ دار نہیں. حالانکہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مسجد کے اندر اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس میں پوری کمیٹی شامل ہے، اگر کوئی کام ناکام نکلتا ہے تو اس میں بھی پوری کمیٹی شامل ہے. اور خاص کر یہاں پر یقیناً مختلف گاؤں کے لوگ، مختلف مساجد کے ذمہ دار یہاں پر شریک ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں اس بات کو آپ محسوس کریں کہ مسجد کی ذمہ داری صرف امام کی حاضری لینا نہیں ہے کہ امام وقت پر آیا کہ نہیں آیا، اس نے کتنی نمازیں چکائیں، اس کا کیا معاملہ ہے، وہ کتنا کماتا ہے، اس کے پاس مال کتنا ہے. یہ اصل ذمہ داری نہیں ہے. مسجد کی اصل ذمہ داری مصلیوں کی فکر کرنا ہے، محلے اور معاشرے کی فکر کرنا ہے، ملت اور قوم کی ترقی کی فکر کرنا ہے. اگر نوجوان ہمارے بگڑ رہے ہیں، یقیناً اس میں امام سے بڑھ کر یہ مسجد کی کمیٹی کی ذمہ داری. ہو سکتا ہے کہ میری بات کسی کو غلط لگے، میں معافی مانگتا ہوں، لیکن یہ سچ ہے. آج ہم نے ذمہ داری کا مسئلہ اتنا ہی سمجھا ہے، بس شام سے مسجد میں آئے، میٹنگوں میں شریک ہوں، اگر کہیں پر کوئی بات، کوئی حکم چلانا ہو وہاں پر حکم چلا لے. نہیں، یہ مسجد کی، مدرسے کی ذمہ داری صرف اس حد تک نہیں ہے، یہ پورے قوم کی ذمہ داری ہے، یہ پورے ملت کی ذمہ داری ہے. جب تک ہم اس بات کو محسوس نہیں کریں گے، مسجد جس کے بارے میں کہا گیا وہی کالج، وہی یونیورسٹی، وہی ہسپتال، وہی مہمان خانہ، وہی تیمارداری کا خانہ، وہی تربیت کی جگہ، ساری چیزیں جو مسجد ہے، مسجد ہے، مسجد ہے جو کہا گیا ہے، وہ تصور ہمارے اندر کبھی نہیں آتا. آج ہمارا تصور مسجد میں بس نماز، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، جبکہ شریعت نے کہا اس کا تصور بہت وسیع ہے. محترم حضرات،
مکاتب جو ہمارے درمیان چلتے ہیں، دیکھیے اس کی اہمیت میں، فضیلت میں ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ مکاتب اور مدارس سے دین کی حفاظت ہے، قرآن کی حفاظت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کے ذریعے بچوں کے عقیدے، بچوں کے عبادات اور بچوں کی تربیت یہاں پر کی جاتی ہے۔ اور مکاتب اور مدارس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے کہ دینی علم حاصل کر کے جانے والے اپنے گھروں کے اندر وہی ماحول قائم کریں گے، جو کچھ سیکھا ہے اسے اپنے گھر میں لا کر ماں باپ کے سامنے اور گھر کے افراد کے سامنے سکھائیں گے اور سنائیں گے۔ اور مکاتب اور مدارس کی تعلیم کا معاملہ اتنا عظیم ہے کہ اس سے لوگ مسجد سے جڑتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر کے دیندار بنتے ہیں، معصیت سے رکتے ہیں، نافرمانیوں سے اور رکتے ہیں۔ اور نسل نو کے اندر جو بگاڑ آتا ہے اس بگاڑ کے خاتمے کے لیے مدارس اور مکاتب کی تعلیم بہت ہی اہم ہے۔ امت کے مستقبل کی تعمیر اور ترقی میں مکاتب اور مدارس کا اہم کردار ہوا کرتا ہے۔ اور خاندان، رشتہ دار، دوست و احباب یا لین دین جس طرح کی بھی درستگی مطلوب ہے وہ مدارس و مکاتب سے حاصل کرتے ہیں۔ اور جو مدارس و مکاتب میں علم حاصل کیا جاتا ہے، علم بھی خیر والا، علم دینے والا بھی خیر والا اور علم حاصل کرنے والا بھی خیر والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ انسان جو قرآن سکھاتا ہے یا سیکھتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا مدارس و مکاتب کی تعلیم یہ صدقہ جاریہ ہے، پڑھانے والے کے لیے، پڑھنے والے کے لیے، اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھواتے ہیں ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقہ جاریہ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له۔ انسان جب مر جاتا اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا، لیکن تین کام ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب انسان کو ملتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرا نفع بخش علم کا دینا ہے، اور تیسرا نیک اولاد کا چھوڑنا ہے جو میت کے حق میں دعا کرتی ہے۔ یقیناً یہ مدرسہ فیض القرآن جو اس گاؤں کے اندر شروع کیا گیا ہے بڑی ہی سعادت مندی اور مبارکبادی کے قابل ہے۔ ایک سال انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے سفر کو طے کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قوم و ملت کے حق میں باعث خیر بنائے، اللہ تعالیٰ اس گاؤں والوں کے حق میں اس مدرسے کو باعث خیر بنائے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے ذریعے رامپور اور رامپور کے اطراف جو جہاں بھی مسلم معاشرے ہیں اللہ سب کی اصلاح کا ذریعہ اس مدرسے کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ مدرسے کے ذمہ داران کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، قوم و ملت کی فکر میں اور آخرت کی سربلندی میں اس کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔